السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں اور ان کی بہت بڑی عظمت بیان ہوئی ہے۔ ان کے فضائل میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں کئی واقعات بیان ہوئے ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ کچھ واقعات ہیں جو ان کی طرف غلط منسوب ہیں اور عوام میں بڑی شد و مد سے بیان کیے جاتے ہیں۔ خطبہ حضرات ایسے واقعات سے پوری محفل جماتے ہیں اور بہت ہی کہہ لو خوبصورت لہجوں میں اور اچھے انداز میں بیان کر کے اتنا زبان زد عام کر دیا جاتا ہے کہ ہر بندہ ہی اس واقعے کو صحیح سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار ثور میں سانپ کے ڈسنے کا ہے، جس میں یہ ازبر ہے واقعہ کہ مختلف غار میں سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا پھاڑ کے سر سوراخ کے آگے دے دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا تو وہاں انہوں نے ایڑی رکھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کے لیے کہا کہ آپ سو جائیں۔ آپ سو گئے تو سانپ نے ان کی ایڑی کو ڈسا، جس سے تکلیف ہوئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ گرے۔ آپ بیدار ہوئے تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا جی مجھے سانپ نے ڈس دیا ہے۔ تو آپ نے جہاں ایڑی پہ سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب مبارک لگایا تو وہ شفا یاب ہو گئے۔ تو یہ خود ساختہ واقعات ہیں، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو دو واقعہ ہیں، ایک کی سند بیان ہوئی ہے اور ایک بغیر سند کے ہے۔ پہلا واقعہ جس کی سند بیان ہے اور سند سخت ضعیف ہے، یہ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، دوسری جلد 477 نمبر صفحے پہ ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ان کا ایک دن سیدنا عمر کی ساری زندگی سے بڑھ کے ہے۔ ایک طرف ان کی ساری عمر ہے اور دوسری طرف ان کا ایک دن اور ایک رات ہیں۔ تو پھر آگے کہا کہ میں یہ واقعہ تمہیں بیان کروں ان کی رات اور دن کا۔ تو ان سے روایت کرنے والے راوی ہیں ضبہ بن محسن العنزی، کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین ضرور بیان کیجئے۔ تو انہوں نے بیان کیا ان کی رات جو عظیم رات تھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پہ مکہ سے نکلے، رات کے وقت ابو بکر بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ تو ابو بکر بے چین تھے، کبھی آپ کے آگے چلنا شروع ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں جانب، کبھی بائیں جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ ماجرا کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے دشمن کی گات کا ذہن میں خیال آتا ہے تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ دشمن اگر حملہ کرے تو پہلے اس کی زد میں ابو بکر آئے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے دشمن حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ کبھی دائیں جانب خطرہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں جانب چلا جاتا ہوں اور بائیں طرف خطرہ ہوتا ہے تو بائیں جانب آ جاتا ہوں، مجھے آپ کے بارے میں شدید پریشانی لاحق ہے۔ تو یہ رات کا واقعہ تھا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، اس رات اپنے پنجوں پہ چل رہے تھے، پورے پاؤں نہیں لگا رہے تھے تاکہ دشمن کو پاؤں کے نشانات کی کھوج لگا کے آپ کا پیچھا نہ کر سکے یا ان کو قدم ملے ہی نہ، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور آپ کو اٹھا کے دوڑ لگا دی، حتیٰ کہ غار کے دہانے پر پہنچ کے غار ثور کے آپ کو نیچے اتارا۔ پھر کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ ابھی غار میں نہیں جائیں گے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میں داخل نہیں ہوتا۔
اگر اس میں کوئی زہریلی چیز ہوگی تو آپ سے پہلے مجھے نقصان پہنچائے گی، آپ محفوظ رہیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی چیز زہریلی نہیں ملی۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کے اس غار میں داخل کر دیا، اور غار میں کچھ سوراخ تھے جس میں سانپ تھے چھوٹے بڑے۔ ابو بکر کو ڈر پیدا ہوا کہ ان سے کوئی چیز نہ نکل جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، تو انہوں نے اس سوراخ کے آگے اپنا پاؤں رکھ دیا، تو سانپ کے اندر سوراخ کے اندر جو سانپ تھے وہ ان کو ڈسنا شروع ہو گئے، اور ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگے۔ آپ اٹھے اور کہنے لگے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینت نازل کر دی۔ یہ ان کی رات تھی۔ تو ان کا دن وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور عرب مرتد ہو گئے، تو بعض نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعض نے کہا نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ زکوٰۃ دیں گے۔ تو میں ان کے پاس آیا، اور میں نصیحت کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تھا، جو نصیحت کی بات ہوتی انہیں کہہ دیتا۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول کے خلیفہ رسول، لوگوں سے ہمدردی کیجیے، ان کے ساتھ شفقت برتیے۔ تو کہنے لگے جاہلیت کا دلیر اور شجاع آدمی اسلام میں بزدل ہو گیا ہے۔ میں ان کے ساتھ کیسے ہمدردی کر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہی ختم ہو گئی، اور کہنے لگے کہ اگر انہوں نے مجھ سے ایک رسی بھی زکوٰۃ کی روکی جو اللہ کے رسول کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ تو یہ ان کے دن کا واقعہ تھا جو حضرت عمر کہتے تھے میری زندگی سے بہتر ہے۔ یہ روایت دلائل النبوہ بہقی میں ہے، سند اس کی سخت ضعیف ہے۔ اس میں فرات بن صائب متروک اور منکر الحدیث راوی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے منکر الحدیث کا ہے اور کہا ترکوہ، محدثین نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس کو متروک قرار دیا ہے۔ یہ المغنی فی الضعفاء میں امام ذہبی نے ان کی عبارت نقل کی ہے۔ تو یہ واقعہ تھا سند با سند، اور سند اس کی سخت ضعیف تھی، اس لیے ایسے واقعات جو اس طرح خوفناک حد تک کمزور ہوں ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ دوسرا واقعہ مشکات میں بیان ہوا ہے بغیر سند کے، 6034 نمبر روایت ہے مشکات میں۔ اس میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں اس واقعہ کے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل ان کے ایام میں سے ایک دن اور ان کی راتوں میں سے ایک رات کی مثل ہو جائیں۔ رات ان کی وہ ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا۔ جب وہ دونوں وہاں تک پہنچے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میں داخل نہیں ہوتا، تاکہ اگر اس میں کوئی چیز ہو تو اس کا نقصان وہ مجھے نقصان پہنچائے، آپ اس سے محفوظ رہیں۔ حضرت ابو بکر غار ثور میں داخل ہوئے، اسے صاف کیا، انہوں نے اس کی ایک جانب سوراخ دیکھا، انہوں نے اپنا ازار پھاڑا اور ان سوراخوں کو بند کیا، مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے اور انہوں نے ان پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھ کر سو گئے۔ سوراخ سے ابو بکر کا پاؤں ڈس لیا گیا، کسی زہریلی چیز نے یا سانپ نے ایڑی پہ ڈنک مارا، ڈسا، لیکن انہوں نے اس خوف سے کہ آپ بیدار نہ ہو جائیں حرکت نہ کی۔ لیکن تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ گرے۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میرے والدین آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو ڈسا گیا تھا وہاں اپنا لعاب لگایا تو تکلیف ختم ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں اس کا اثر ان پر دوبارہ شروع ہو گیا اور یہی ان کی وفات کا سبب بنا۔
تو دن ان کا جو ایک نادار دن تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک انتہائی اہمیت کا حامل دن تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ کچھ عرب مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ابوبکر نے اگر انہوں نے ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ میں نے کہا خلیفہ رسول لوگوں کو ملائیں اور ان سے نرمی کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کیا جاہلیت میں جو سخت اور بہادر دلیر تھا اسلام میں بزدل ہو گیا ہے؟ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، تو کیا میرے جیتے ہوئے دین کم ہو جائے گا؟ مثلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک فردی واقعہ یہاں بیان ہوا ہے رضین کے حوالے سے۔ تو رضین حدیث کی کوئی معتبر کتاب بلکہ کتاب ہے ہی نہیں۔ یہ امام رضین رحمہ اللہ نے صحاح ستہ کو جمع کرنے کی کوشش کی اختصار کے ساتھ، تو اس میں کچھ ایسی روایتیں شامل کر دی جو ملتی نہیں، کہیں سے کچھ مل جاتی ہیں کچھ نہیں ملتی۔ تو جامع الاصول میں جب دوبارہ اس پہ کام ہوا صحاح ستہ کے اختصار پر، تو ابن اسیر رحمہ اللہ نے جن حدیثوں کے حوالے نہیں ملے جو صحاح ستہ میں نہیں تھی، انہیں رواہ اور رضین کے حوالے سے آگے بیان کر دیا۔ تو مشکات میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ کسی حدیث کی کتاب میں واقعہ ہے ہی نہیں جو مشکات میں بیان ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک تو فردی واقعہ ہے، دوسرا واقعہ انتہائی ضعیف ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والا واقعہ کہ غار ثور میں ان کو ڈسا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایڑی پر لعاب لگایا تو اس کی برکت سے تکلیف ختم ہو گئی تھی، یہ واقعہ سندن ثابت نہیں۔ تو ایسے واقعات کو عوام میں بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور عوام کو بھی اتنا باشعور ہونا چاہیے کہ جو واقعات بیان کرتے ہیں کم از کم ان سے اس کی حوالہ طلب کریں، پھر اس کی صحت اور ذوق کا پوچھا کریں۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے وقتی طور پہ کچھ لطف اندوز ہو گئے، واہ واہ ہو گئی اور مزہ آ گیا، اس طرز عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔